بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمن یا رحیم ویا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمۃ للعالمین۔ معزز خواتین و حضرات، آج ہم آپ کو آیت قطب کا وظیفہ دے رہے ہیں، جو آیت مبارکہ ایک غزوے کے متعلق اور اسی موقع پر اللہ پاک نے نازل فرمائی، اور اس کے اندر اللہ پاک نے اپنی سکینت، اپنی رحمت اور اسی طرح اپنی مدد و نصرت اور اپنے بندوں کے بھرپور ساتھ دینے کی یقین دہانی فرمائی اور وعدہ فرمایا۔ برادران عزیز، ایک جنگ چل رہی تھی، معرکہ حق و باطل چل رہا تھا، کفر پوری دنیا کا اکٹھا، اور ایک طرف سے چند گنے چنے مسلمان برسر پیکار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی، آسمانوں سے فرشتوں کو نازل فرمایا، اور ان کے ذریعے سے مدد اور تعاون کر کے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو سر بلند کیا اور دنیا کے پورے کفر کو سر نگو کیا اور ان کو ذلت اور رسوائی کے گڑھوں میں گرایا۔ یہ غزوہ احد کا موقع ہے، جس موقع پر کہ سادہ لو مسلمان یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں مشرکین کے ساتھ صلح کر لینی چاہیے تھی اور ان کے ساتھ اتفاق کر لینا چاہیے تھا، اور ادھر سے منافقین وہ طعن و تشنیع و تنقید کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر مسلمان ہمارا کہنا مانتے تو یہ حال نہ ہوتا، اگر یہ نہ جاتے تو وہاں نہ مرتے، یہ گئے وہاں اپنا نقصان کرایا، ہماری قوم کے لوگوں کو قتل کروایا۔ اس طرح کی ایک غیر سنجیدہ باتیں اور اللہ کے توکل اور اعتماد سے ہٹی ہوئی اور بزدلانہ گفتگو کرتے تھے کہ جو اسلام یکسر ان کو مٹانا چاہتا ہے اور ان کو قطعی طور پر پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور ان کو غلبہ مرحمت فرمایا۔ ابتداً تھوڑی سی دیر کے لیے تو فتح جو تھی وہ شکست میں بدلی، لیکن اس کے بعد جب اللہ نے جنگ کی کایا پلٹی، مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے پھر فتح عطا فرما دی، اور یہی آیت کریمہ نازل فرمائی، آیت قطب جس کو علماء کہتے ہیں۔ بے شمار اس کے فضائل علماء نے بیان فرمائے۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا، یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یہ بتلایا کہ عالم جنگ میں ایسا وقت ہوتا ہے کہ ہر ایک آدمی پریشان ہوتا ہے، الجھن میں مبتلا ہوتا ہے، حالت جنگ میں سکون نہیں ہوتا، ہر طرف سے پریشانی کا عالم، کہیں سے تیر آ رہا، کہیں سے تلوار آ رہی، کہیں سے نیزہ آ رہا، کہیں سے کیا قتل و غارت گری کا بازار گرم ہوتا ہے۔ لیکن اسی حال میں اللہ نے اپنے پیارے بندوں کو وہ سکون مرحمت فرمایا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں نیند کا غلبہ یوں ہوا کہ ہمارے ہاتھوں سے تلواریں گرنے لگی۔ یہ نیند کا آ جانا یہ مسلمانوں کے لیے اللہ کی مدد اور نصرت اور فرشتوں کے اترنے کا، یعنی اترنے کی علامت تھی کہ میں نے فرشتے بھیج دیے ہیں تمہاری مدد کے لیے۔ اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جنگ میں نیند نہیں آتی، لیکن تم نیند کرو، تمہارے ساتھ میری مدد ہے۔ اور کفار کا یہ حال اضطرابی کیفیت میں ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، موت سامنے آتی ہے تو موت سے پہلے مرنے لگ جاتے ہیں، یہ حال ہوتا ہے ان کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورت مبارکہ نازل فرمائی۔
فرمایا میں نے سکون نازل کر دیا ہے، اب تم اطمینان سے جنگ لڑتے رہو اور میں تمہاری مدد کروں گا۔ میں نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ تمہارے اندر وفیکم رسولہ، تمہارے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ حضور کا موجود ہونا اللہ کی مدد، اس کی نصرت، اس کی رحمت اور اس کی طرف سے نزول برکت کا باعث ہے۔ حضور کا موجود ہونا کہ میرے حبیب تمہارے اندر موجود ہیں، میں تمہاری مدد کر رہا ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں، کیونکہ تمہارا سربراہ میرا محبوب ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلام اطاعت رسول کا نام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ساری چیزوں کو تسلیم کرنے کا نام اسلام ہے۔ اسلام اللہ تعالیٰ سے آشنائی کا نام ہے، اس کے ساتھ محبت کا تعلق۔ یاد رکھیے، ایک وہ وقت تھا جب مسلمانوں کے فتح کا، برکت کا، رحمت کا دور تھا، مسلمان ہر جگہ غلبہ حاصل کرتے تھے، اللہ کی مدد و نصرت ان کے شامل حال تھی، اور بڑے بڑے بادشاہوں کے تاج ان کی ٹھوکر میں رہتے تھے، دنیا ناک رگڑ کر ان کے قدموں میں حاضر ہوتی تھی۔ اور ایک وقت یہ ہے کہ آج دنیا کے لیے ہم ناک رگڑ رہے ہیں، دولت کے لیے ہم ناک رگڑ رہے ہیں، رزق کے لیے ہم غیروں کے طور طریقے اختیار کر رہے ہیں۔ ان کی چلن چال، ان کی طرح گفتگو، ان جیسا لباس، ان جیسی وضاحت، لباس کے اثرات ہوتے ہیں۔ روشن خیال لوگ آج کل کہتے ہیں بڑے میاں لباس کے ساتھ کچھ نہیں ہوتا، لباس شباس کے ساتھ کچھ نہیں ہوتا، اصل دل کے ساتھ تعلق ہے دین کا۔ بعض لوگ کہتے ہیں پردہ دل کا ہوتا ہے، یہ کون سا پردہ؟ اس قسم کی گفتگو سننے میں آتی ہے، سراسر یہ گفتگو سراسر اسلام کی توہین پر مبنی ہے۔ اسلام کہتا ہے تم ظاہر بناؤ، باطن اللہ پاک بنا دیں گے۔ اور یہ کہتے ہیں باطن بناؤ، ظاہر کو کیا؟ ظاہر کا کوئی اچار ڈالنا ہے؟ ارے ظاہر کو بناؤ گے۔ ظاہری چیزیں کتنی ہیں کہ بغیر اگر ظاہر میں کوئی چیز خراب ہے تو وہ چل ہی نہیں سکتی۔ ظاہر میں اگر جہاز کے اندر اصل پاور نہ ہو وہ کیسے اڑے گا؟ یہ تو ظاہری چیز ہے۔ آپ کہیں نہیں انجن تو لگا ہوا ہے، اس میں ایندھن نہ بھرا ہوا ہو تو کیسے اڑے گا؟ ظاہر کا دار و مدار ہوتا ہے، ظاہر بنانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اللہ کا گھر تمہارا دل، اس کی صفائی تمہاری ذمہ داری۔ پھر اس کے بعد تمہاری مدد کرنا، تم پر مہربانی کرنا، تمہارے معاملات آسان کرنا وہ اللہ کے ذمہ ہے۔ تمہیں سنوار دینا وہ اللہ کا کام ہے۔ جتنی تمہارے اندر طاقت ہے وہ تم کرو۔ اگر ظاہر کا کچھ اثر نہیں ہوتا تو پھر صبح کو اپنے دفتر میں جاتے ہوئے بیوی کے پھولدار کپڑے پہن کے چلے جاؤ، اس کا دوپٹہ سر پر رکھ لو اور چلے جاؤ۔ ظاہر سے کیا ہوتا ہے؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ 40 دن تک پہنو بیوی کے کپڑے، 40 دن کے بعد تمہاری بولی بھی عورتوں جیسی ہو جائے گی، تمہارا اٹھنا بیٹھنا عورتوں کی طرح ہو جائے گا، تمہارے سارے معاملات عورتوں کی طرح ہو جائیں گے۔ ظاہر کا اثر پڑتا ہے۔ اب ہم عزت سمجھتے ہیں غیروں کے طریقوں میں، اور اپنے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ساتھ ہماری دل کی تار کا جڑا رہنا انتہائی ضروری تھا، وہ کنیکشن کٹا ہوا ہے۔ ان جیسی یعنی وضاحت، ان جیسا لباس، ان کی طرح رہن سہن وہ ہمیں پسند نہیں ہے۔ مسلمان کی ذلت کے لیے اتنی کافی ہے وہ اپنے رہبر و رہنما اپنے نبی محمد مصطفیٰ کے طریقے کو پس پشت ڈال دے۔ اور بات بتلاؤں، آج کل جتنے مسائل ہیں
میرے ہیں، آپ کے ہیں، گھریلو ہیں، معاشرتی ہیں، سیاسی ہیں، ملکی مسائل ہیں، ان تمام مسائل کی جو اصل وجہ اور بنیاد ہے، جو اصل وجہ اور بنیاد، وہ دو چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز آیت ربانی کو ترک کرنا، آیت ربانی کے انوارات کو حاصل نہ کرنا، نہ ان کو پڑھنا، نہ ان میں تدبر کرنا، نہ ان میں غور کرنا، نہ ان کو سوچنا، نہ اس پر عمل کرنا۔ آیت ربانی کے انوارات کو چھوڑ دینا، اور دوسری وجہ برکات نبوت کو ترک کر دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو برکات ہیں انسان کے سینے میں داخل ہوئی، ان برکات کی وجہ سے دین پر چلنا آسان ہوا۔ اللہ نے دین کی برکت سے عزت مرحمت فرمائی، انسان میں طاقت قوت پیدا ہوئی۔ زمانے کی جتنی باتیں ہیں، تنقیدیں ہیں، طعنے ہیں، جو چیزیں ہیں، ان سب کو یک نظر چھوڑ دینا اور یہی سمجھنا کہ میری ذلت اور عزت کا مالک صرف اللہ ہے، یہ سمجھ لینا۔ یہ اسی وجہ سے، ان کو ترک کرنے کی وجہ سے آج ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ یہ چیزیں اصل ہم نے چھوڑ دی ہیں، یہی سوچتے کہ سب کچھ میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کو حاصل کرنا میری ذمہ داری، اور اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ آیات کے انوارات کو حاصل کرنا میری ذمہ داری ہے۔ اب یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں۔ اس دور کا سب سے بڑا المیہ مسلمانوں کا یہی ہے، اور ان کے بارے میں ہر ایک آدمی کی اپنی اپنی اختراع ہے، اپنے اپنے نظریات ہیں۔ کوئی کہتا ہے ان میں برکت نہیں ہے، کوئی کہتا ہے اس کو پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کوئی کہتا ہے ایسے پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے۔ ہر آدمی اپنے اپنے فلسفے جھاڑ رہا ہے، جبکہ قرآن مقدس کو سمجھ کر پڑھو تب بھی فائدے سے خالی نہیں ہے، اور بغیر سمجھے پڑھو تب بھی فائدے سے خالی نہیں ہے۔ بے شمار فوائد، سمجھ کر پڑھو تو سونے پر سہاگا، بغیر سمجھے پڑھ رہے ہو تب بھی فائدے سے خالی نہیں۔ ہزارہاں برکتوں کا نزول ہے اس میں، اللہ کی مدد اس کے ساتھ، نصرت اس کے ساتھ۔ تو بہرحال برادران عزیز، آیت کتب کے بارے میں نے چند ایک گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کرنی تھی، لیکن ان آیات سے استفادہ کرنے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے آیات ربانی پر کامل ایمان لانا، اور دل کی تار کی کڑی کڑی کا حضور کی ذات کے ساتھ مضبوط ہونا۔ یہ دو چیزیں انتہائی ضروری ہیں، شرط سمجھ لیجئے۔ اگر یہ چیزیں نہیں تو پھر اس کے فوائد حاصل نہیں ہوں گے آپ کو۔ کیسے حاصل ہو؟ جب 100% ایمان ہی نہیں، ان چیزوں پر اعتماد ہی نہیں ہے، تو پھر کیسے فائدہ حاصل ہوگا؟ فائدہ حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ یہ دو چیزیں ضروری، یعنی آیات ربانی پر کامل ایمان اور ان کے انوارات کو حاصل کرنا، اور برکات نبوت کے بارے میں کامل یقین، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ، گنبد خضرا کے ساتھ، روضہ رسول اللہ کے ساتھ دل کی کڑی کا جڑا ہوا ہونا۔ یہ اس وقت ہوگا جب ہم اپنے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی حیات کے قائل ہوں گے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حال میں ہے، حضور زندہ ہیں۔ عقیدہ حیات النبی مضبوط ہوگا، تب جا کے دل کی کڑی اس کڑی سے جڑے گی اور فائدہ تام حاصل ہوگا۔ جب یہ چیز نہیں ہے تو پھر نقصان کھا رہے ہیں۔ اب اس تفصیل میں نہیں جانا ہم نے، کیسے زندہ ہیں، کیا کیفیت ہے، وہ اللہ ہی جانے۔ اللہ نے فرمایا وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور ہی نہیں، کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں، کیا پہنتے ہیں، آب و ہوا کیسی ہے، رہن سہن کیسا ہے، جنت کی کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں، وہ سارے معاملات اللہ جانے۔ ہمیں صرف اتنی حکم ہے کہ تم مان لو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے، عقیدہ حیات النبی کے قائل ہو جاؤ، حضور ہر حال میں زندہ ہے۔ ایک اور بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربان ہونے والے کو، ان کی محبت میں جان فدا کرنے والے کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے۔ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میرے نام پر قربان ہوئے، میرے محبوب کے نام پر قربان ہوئے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر لائے ہوئے دین پر جان فدا کر دی، میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ ان کو مردہ کہو، ان کو زندہ کہو۔ جو یعنی حضور کے دین پر مر مٹنے والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر حال میں زندہ کہو، مردہ نہ کہو، یہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی۔ جب ان کو حیات مل گئی ہے، جن کی برکت سے حیات مل رہی ہے، کیا ان کی حیات نہیں ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے نام پر، ان کے عشق میں، محبت میں قربان ہونے پر اللہ نے یہ اعزاز مرحمت فرمایا کہ وہ زندہ ہیں، اب ان پر موت نہیں آنی، اب ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ تو برادران عزیز، جن کی برکت سے ان کو شہادت کا مقام مل رہا ہے، کیا وہ حضور زندہ نہیں ہیں؟ آپ بھی روضہ رسول اللہ میں زندہ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ابدی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں موجود ہیں، زندہ ہیں۔ تو یہ عقیدہ رکھنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اگر کسی کو یہ چیز حاصل نہیں تو پھر وہ محروم ہے، شقی القلب ہے، وہ گمراہ ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے، ورنہ برکات نبوت حاصل نہیں ہوں گی۔ برکات کو حاصل کرنے کے لیے عقیدہ حیات النبی۔ اب ہم اس کے بعد پڑھتے ہیں آیات، پڑھتے ہیں درود، پڑھتے ہیں کوئی اور صورتیں، قرآن مقدس کی صورتیں پڑھتے ہیں، تو پھر برکات نبوت حاصل ہوتی ہیں اور دنیا آخرت سنورتی ہے۔ تو آیت کتب کے بارے میں میں گزارش یہ کر رہا تھا، آیت کتب علماء عملیات کی نظر میں ایک زود اثر آیت ہے، یعنی جس میں کمال کی تاثیر ہے، جس کو پڑھنے سے اللہ پاک بیش بہا خزانے نازل فرماتے ہیں، اور اس کے کیا کیا فوائد ہیں، تسخیر کے لیے بھی یہ مجرب، اور اسی طرح دشمنوں کو مغلوب کرنے کے لیے، ان کی مقہوریت کے لیے مجرب۔ کوئی آدمی آپ کا نقصان نہیں کر سکے گا اگر معمول ہے آپ کا آیت کتب پڑھنے کا۔ اگر اس کو پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کریں گے اور آپ پر حصار کھینچ دیں گے حفاظت کا۔ کوئی آدمی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ کامل ایمان ضروری ہے۔ اور دوسرا یہ کہ تسخیر کے لیے بھی مجرب ہے۔ کسی حاکم کے سامنے، عدالت کے جج کے سامنے اگر جانا ہے، کسی فیصل کے سامنے اگر جانا ہے، آپ حق پر ہیں، تو پھر آپ اپنا حق حاصل کرنے کے لیے آیت کتب کی تلاوت کر کے جائیں، پھر تاثیر دیکھیں، 7 مرتبہ پڑھ کر پھر داخل ہو جائیے کمرہ عدالت میں، پھر داخل ہو جائیے اس کچہری میں جس میں لوگ بیٹھے ہوئے اور فیصلہ ہونا ہے، پھر اپنے اپنے مقامات جہاں ہیں وہاں پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائیں گے، آپ کی نصرت فرمائیں گے، آپ کو عزت کے ساتھ اس مجلس سے اٹھائیں گے، آپ کو کوئی ذلیل نہیں کر سکے گا۔ آیت کتب بہت بڑا عمل ہے۔ عاملین، عملیات کے ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ بہت تاثیر والی آیت ہے، اس کے اثرات و برکات بے شمار ہیں۔ اس کی خصوصیات کے متعلق ماہرین عملیات نے بڑی لمبی چوڑی گفتگو کی ہے کہ اس کے اندر اتنی اثرات اور برکات ہیں۔ تو تجربات بھی ہیں، جو علماء اس کو کرتے رہے ہیں، پڑھتے ہیں، اکثر طور پر جو ایسے لوگ
جو ہر وقت مارکہ جنگ میں رہتے ہیں، ان کے لیے اس آیت کا ورد رکھنا، اس کو پڑھنا علماء نے لازم قرار دیا ہے کہ اس کو پڑھتے رہو گے تو محفوظ رہو گے۔ دشمن کی گولی، اس کا توپ، پہلے دور میں تلواریں، تیر ہوتے تھے، فرمایا وہ آپ کو نشانہ نہیں بنا سکیں گے۔ اور زبان بندی کے لیے بھی مجرب ہے۔ کوئی آدمی ہر وقت آپ کو زبان کے ذریعے سے آزار پہنچاتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، ہر وقت آپ کے خلاف بولتا رہتا ہے، آپ اس سے پریشان ہیں، تو پھر آپ اس آیت کتب کا ورد کریں اور اس کی نیت کریں، اللہ تعالیٰ اس کی زبان بند کر دیں گے، آپ کی حفاظت فرما دیں گے۔ حافظے کی مضبوطی کے لیے بھی بے انتہا اثر ہے اس میں۔ اور ایسا آدمی جو ڈپریشن کا مریض ہے، ہر وقت پریشان رہتا ہے، ایسے معلوم نہیں خدا جانے کیا پریشانی ہے اس کو، ہر وقت الجھن میں رہتا ہے۔ ایک تو پریشانی وہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو ہمارے ذکر سے اعراض کرتا ہے ہم ان کو تنگ کر دیتے ہیں۔ ضن کا معنی تنگی، اس کی زندگی تنگی میں پڑ جاتی ہے، سامان عیش و عشرت ہونے کے باوجود تنگی اور تکلیف میں رہتا ہے۔ اگر وہ مسلمان ہے اور پریشان رہتا ہے، کوئی نہ کوئی پریشانی ہر وقت لگی رہتی ہے، اس کے کان میں آیت کتب 7 مرتبہ تلاوت کرو، اس کی ٹینشن اور ڈپریشن دور ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ اس کے قلب میں سکون کو داخل فرما دیں گے، اس کی دل کی کریا آباد ہو جائے گی، اس کے دل میں اطمینان، سکون اور راحت اور آرام پیدا ہو جائے گا۔ تو برادران عزیز، آیت کتب کے بے شمار فضائل اور فوائد ہیں، لہٰذا اس کو پڑھیے، اور گھر کے سکون کے لیے جن کے گھروں میں اکثر بیشتر انتشار رہتا ہے، ہر وقت اختلاف رہتا ہے، جھگڑوں میں پریشان رہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اس آیت مبارکہ کا گھر میں ورد کریں، 21 مرتبہ روزانہ اس کا ورد کریں، دیکھیں کہ گھر جنت کا سما بنتا ہے یا نہیں بنتا۔ گھر جنت کا گھر بن جائے گا، اس میں سکون، اطمینان اللہ پاک عنایت فرمائیں گے۔ تو اطمینان کی زندگی کے لیے، دشمنوں کو مغلوب کرنے کے لیے، رزق کی فراوانی کے لیے، اور بھی اس کے بے شمار فوائد اور فضائل ہیں، جو ان کو کرتے ہیں اللہ پاک اس عمل کی برکت سے ان کے سارے مسائل حل فرما دیتے ہیں، آسان فرما دیتے ہیں۔ تو بہرحال اس آیت کریمہ کا جو شان نزول ہے، یہ غزوہ احد کے متعلق نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر پہلے فتح، پھر شکست، پھر فتح عطا فرمائی۔ اور وہ شکست کیوں ملی تھی؟ تھوڑا سا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کی وجہ سے۔ آپ نے فرمایا یہاں سے نہیں ہٹنا، چاہے ہمارا قیمہ ہو جائے اور ہمارے جسم کے گوشت کو پرندے نوچ رہے ہوں، تم نے یہاں سے نہیں ہٹنا۔ تھوڑا سا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اسی فتح کو شکست میں بدل دیا۔ تو آیا ہمارے لیے یہ ساری چیزیں جائز ہیں کہ ہم حضور کے طریقے کے خلاف زندگی بسر کر رہے ہیں، کہلاتے مسلمان ہیں، کہلاتے حضور کے عاشق ہیں، لیکن حضور کی زندگی کو ہم اپنانے کو تیار نہیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کو تیار نہیں ہیں، اپنی منمانی چل رہی ہے، اپنی مرضی چل رہی ہے، تو اس معاشرے کو کیسے فتح نصیب ہو سکتی ہے؟ فاتح بنو، مؤثر بنو، متاثر نہ ہو، وہ معاشرے کو متاثر کرو کہ ہم حق پر ہیں اور ڈٹ کر ہیں، دین پر چل رہے ہیں اور ڈٹ کر چل رہے ہیں، ہم ایک لمحے کے لیے بھی دین سے ہٹنا گوارا نہیں کرتے۔ اصل میں جو نقصان ہوا ہے وہ اس بات سے ہوا ہے، جب سے دین کو بطور دنیا کے ایک شعبے کے استعمال کیا گیا ہے، دنیا کے ایک شعبے کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، اسی دن سے نقصان ہوا ہے۔ مال کمانا ہے دین سے، اب ضرورت ہے اس بات کی کہ دین میں ایجادات کی جائیں، نئی نئی چیزیں پیدا کی جائیں کہ یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی ضروری ہے،
مال کمانے کے ذرائع بن جائیں، یہ نقصان ہوا ہے ہمارا اصل میں۔ دین کو ہم نے دنیا کا شعبہ بنا دیا اور دین سے کمانا اور کھانا ہم نے سمجھ لیا ہے کہ یہ ضروری ہو گیا ہے، تو اسی وجہ سے ہم نقصان اٹھا رہے ہیں۔ ورنہ جب تک ایسے پکے لوگ رہے ہیں، نظریات اور عقائد کے پختہ اور ٹھوس عقائد اور دلائل رکھتے تھے، کبھی بھی ان کو اللہ تعالیٰ نے شکست سے دوچار نہیں کیا، ہمیشہ فاتح رہے ہیں۔ اللہ پاک ان معروضات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔